السلام علیکم ناظرین، پختون دنیا کی وہ قوم ہے جو تاریخ میں ایک نام کی بجائے 6 ناموں یعنی افغان، پختون یا پشتون، پٹھان، روہیلا، کوہستانی اور سلیمانی کے نام سے یاد کی اور پکاری جاتی ہے، لیکن میں پہلے صرف 2 ناموں یعنی پختون اور افغان پر بحث کروں گا۔ پختون اور افغان ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، یعنی وہ قوم جس کی زبان پختو یا پشتو ہے، آدھی ڈیویڈ لائن کی اس طرف اور آدھی اس طرف، یعنی کابل سے دریائے امو، دریائے امو سے دریائے بولان، دریائے بولان سے دریائے اباسین، دریائے سندھ، دریائے اباسین سے چترال اور چترال سے کابل تک آباد ہے۔ افغان پختونوں کی جد امجد کا نام ہے، یعنی یہ پختونوں کی بلدیت ہے اور پشتو زبان بولنے والی قوم تمام اس کی نسل سے ہے، یعنی یہ پختونوں کا نسلی نام ہے۔ پختون افغان قوم زمین کے جس ٹکڑے پر آباد تھی یا آباد ہے، اس زمین یا اس وطن کا نام پختونخوا ہے اور اس میں رہنے والی قوم یعنی افغان قوم اپنے وطن کے نام کی مناسبت سے پختون کہلائی جاتی ہے۔ یعنی پختون افغان قوم کا وطنی نام ہے، جس طرح کہ پنجاب ایک وطن کا نام ہے اور اسی مناسبت سے اس کے رہنے والی پنجابی اور ان کی زبان بھی پنجابی کہلائی جاتی ہے۔ یا سندھ ایک وطن کا نام ہے اور وطن کی مناسبت سے اس کے لوگ سندھی اور ان کی زبان بھی سندھی کہلائی جاتی ہے۔ یا بنگال ایک وطن کا نام ہے اور اسی مناسبت سے اس میں رہنے والے لوگ بھی ان کی زبان بھی بنگالی کہلائی جاتی ہے۔ یوں ہی پختونخوا وطن کا نام ہے اور اسی مناسبت سے اس کے لوگ پختون اور ان کی زبان پختو کہلائی جاتی ہے، لیکن اس وطن میں رہنے والوں کی آبائی یا نسلی نام افغان ہی ہے۔ پختون صرف اس قوم کا وطنی نام ہے۔ تاریخ کے ابتدائی ادوار میں زمین کے اس ٹکڑے یا وطن کا نام پکتیکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے رہنے والے لوگ یعنی افغان قوم پختین کہلائی جاتی تھی اور ان کی زبان یعنی افغانی زبان پختو کہلائی جاتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس وطن کا نام پکتیکا سے پختیا اور پشتیخا میں تبدیل ہوا اور اس مناسبت سے اس کے رہنے والے پختین کی بجائے پختین یا پشتین اور ان کے زبان پختو کی بجائے پختو یا پشتو کہلانے لگی، اور بعد میں اس وطن کا نام پھر تبدیل ہو کر پختیخا یا پشتیخا کی بجائے پختونخوا یا پختونخوا بنا اور اس کے رہنے والے پختین یا پشتین کی بجائے پختون یا پشتون کہلانے لگے اور ان کی زبان پختو یا پشتو ہی رہی۔ یاد رہے کہ افغانستان کا ایک صوبہ جو پختونخوا علاقے کے وسط میں آتا ہے آج بھی پکتیکا کہلاتا ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے خصوصاً وزیرستان اور افغانستان کے صوبہ خوست کے لوگ آج بھی پختون کو پختین کہتے ہیں۔ پختون یا افغان قوم کے وطن ڈیویڈ لائن کی اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس کا تاریخی نام پختونخوا ہی ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ رحمان بابا 400 سال پہلے پشاور میں اور خوشحال خان خٹک 450 سال پہلے اکوڑا خٹک میں رہتے تھے۔ دونوں نے اپنی شاعری میں اپنے وطن کا نام پختونخوا لکھا ہے اور قوم کا نام کسی جگہ افغان تو کسی جگہ پختون یاد کیا ہے۔ اسی طرح عظیم پختون شہنشاہ احمد شاہ ابدالی کا تعلق قندھار سے تھا، انہوں نے بھی 300 سال قبل اپنی شاعری میں اپنا وطن پختونخوا کے نام سے یاد کیا ہے۔ پیر محمد کاکڑ، عبدالسلام اشیزئی اور علامہ عبدالعلی اخندزادہ کا تعلق جنوبی پختونخوا یعنی کوئٹہ پشین کے علاقے سے تھا، انہوں نے بھی صدیوں پہلے اپنی کتابوں میں اپنے وطن کو پختونخوا کے نام سے ہی یاد کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال پیدا ہو چکا ہوگا کہ اگر پختون یا افغان قوم کے وطن یا علاقے کا تاریخی نام پختونخوا ہے تو پھر لفظ افغانستان کہاں سے آیا اور کب آیا؟ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پختونوں یا افغانوں کے علاقے میں حکومتیں اور حکومتوں کے حدود متواتر تبدیل ہوتے رہے،
کبھی اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی پختون یا افغان حکومتیں بادشاہتیں کام کرتی رہی تو کبھی اتنی بڑی حکومت وجود میں آ جاتی کہ اس کی حدود تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ایران، بنگال اور ہندوستان تک پہنچ جاتی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ مختلف افغان حکمران شہاب الدین غوری، محمد غزنوی، میرویس خان نیکا، شیر شاہ سوری، احمد شاہ ابدالی کے سلطنتوں کی حدود کا مطالعہ کریں۔ جس طرح کہ میں نے اوپر وضاحت کی، چونکہ ان حکومتوں میں سب سے پہلی والی ایک بھی حکومت کی حدود پختونوں کی وطن کی حدود تک محدود نہیں تھی، اور اسی لیے شاید پہلے والی کسی حکومت کا نام بھی حکومت پختونخوا یا حکومت افغانستان نہیں ٹھہر سکا۔ تاہم احمد شاہ ابدالی کی حکومت کی حدود فتح ہند سے پہلے تقریباً تمام پختون علاقوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ بے شک اس میں بلوچ، ازبک، تاجک وغیرہ بھی کچھ علاقے شامل تھی۔ میرویس خان نیکا اور احمد شاہ بابا کے زمانے ہی سے پختونخوا وطن کی حکومتوں کی حدود کو اس وقت دنیا کی دیگر اقوام نے افغانستان کے نام سے پکارنا شروع کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وجہ سے دنیا نے اس حدود اور علاقوں کو افغانستان کے نام سے پکارنا شروع کیا ہے کہ یہاں کی اکثریت علاقے بھی افغان قوم کی تھی اور حکمران بھی افغان تھے۔ حکومتوں کے لین دین اور رابطوں میں ان حکومتوں کا نام افغانستان استعمال ہونے لگا، اور یوں آہستہ آہستہ افغانوں کی وطن کا نام پختونخوا سے افغانستان میں تبدیل ہوا، اور اسی نام سے کرنسی بھی بن گئی اور یہی سرکاری نام بنا۔ لیکن میں نے پہلے وضاحت کی کہ احمد شاہ ابدالی اپنی حکومت کا نام افغانستان ہونے کے باوجود اپنے وطن کا نام پختونخوا لکھتے تھے۔ چائنیز و عرب سیاح اور مورخین جو ہزاروں سال پہلے پختونوں یا افغانوں کے وطن آئے تو انہوں نے اس قوم کا نام اپنی ڈائریوں میں پختونخوا لکھا ہے۔ ان تاریخی حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ پختونخوا نام افغانستان نام سے زیادہ قدیم اور تاریخی ہے۔ پٹھان پختونوں کے لیے یہ نام ہندوستان میں استعمال کیا گیا۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نام کی کیا معنی ہے یا یہ کہ یہ نام اس قوم کو کیوں دیا گیا۔ البتہ اس لفظ کے ساتھ ایک دیسی ڈرامہ بنا کر جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پختون صحابی حضرت خالد بن ولید کو بطور خطاب دیا، کیونکہ بطان عربی میں کشتی کے نچلے تختے کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ چونکہ خالد بن ولید ایک انتہائی مضبوط سپاہ سالار ثابت ہوئے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا۔ لیکن اس بیان کا اول تو کوئی تاریخی ثبوت نہیں، دوم کہ خالد بن ولید کے پختون ہونے کا بھی کوئی خاص ثبوت موجود نہیں۔ صحابہ کرام میں واحد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمی تھے۔ تاہم کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ کیس کے نام سے ایک پختون سردار کوہ سلیمان کے علاقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہاں گئے۔ یہ دعوت خالد بن ولید کے ذریعے ہوا۔ شاید اس دعوت کے تعلق سے لوگوں نے خالد بن ولید کو بھی پختون تصور کیا۔ سردار کیس نے اسلام قبول کر کے ایک غزوے میں حصہ بھی لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیس سے تبدیل کر کے عبد الرشید رکھا، اور انہیں وہاں جہاد کرنے کے بجائے واپس اپنے وطن میں جا کر تبلیغ کرنے کے لیے واپس کوہ سلیمان بھیجا۔ یہ نام پٹھان پڑھے لکھے اور تاریخ سے کچھ باخبر پختون بالکل پسند نہیں کرتے، بلکہ اس نام کا برا مانتے ہیں، کیونکہ اس نام کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں اور نہ اس کا کوئی معنی معلوم ہے۔ پڑھے لکھے پختون صرف پہلے والے دو نام پسند کرتے ہیں، یعنی پختون اور افغان۔ روہیلا یہ نام بھی کسی زمانے میں پختون یا افغان قوم کے لیے تاریخ میں استعمال ہوا ہے۔ آج بھی ہندوستان اور پنجاب میں آباد وہ قدیمی پختون جن کی اب زبان بھی پنجابی اور ہندی ہے اکثر اپنے آپ کو روہیلا پٹھان کہتے ہیں۔ کوہستانی، سلیمانی، مذکورہ بالا چار ناموں کے علاوہ وہ تاریخ میں جا بجا پختون قوم کے لیے کوہستانی یعنی پہاڑوں میں رہنے والے قوم اور سلیمانی بھی لکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے شاعری میں اس قوم کو افغان اور کوہستانی کے نام سے یاد کیا ہے۔ مغلیہ سلطنتوں کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں پختونوں کے لیے کوہستانی کا لفظ زیادہ زیر استعمال رہا۔
کو اسلامی جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور جوب شیرانی کے درمیان واقع ہے اور اس میں مشہور سلیمانی تخت کی چوٹی بھی ہے۔ یہ پہاڑ بھی کسی زمانے میں پختونوں کا ایک تہذیبی مرکز رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کچھ لوگ اس قوم کو سلیمانی یعنی کو سلیمان کے رہنے والے لوگ کے نام سے پکارتے رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک مفروضہ ہو سکتا ہے، کچھ مورخین نے افغانہ یا افغان کے والد ارمیہ نامی شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ ارمیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوجی لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ شاید سلیمانی لفظ اگر زیادہ قدیم ہے تو ممکن ہے کہ پختونوں کو اسی رشتے اور تعلق کے بابت سلیمانی کہا گیا ہو، تاہم اس نام کا بھی کوئی منطقی رشتہ معلوم نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔